السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اینڈ سبسکرائب کیا۔ اب ہمارا نیا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ نمبر 17۔ میں وہاں جا کر کروں گا کیا؟ سلار نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ وہی جو میں کرتا ہوں، وہ سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ اور تم وہاں کیا کرتے ہو؟ یہ تم وہاں پہنچ کر دیکھ لینا۔ فرقان نے اسے کسی ڈاکٹر سید باسط علی کے پاس لے جا رہا تھا، جس کے پاس وہ خود بھی جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی مذہبی عالم تھے اور سلار کو مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پچھلے چند سالوں میں اتنے مذہبی علماء کے اصلی چہرے دے چکا تھا کہ اب مزید ان جگہوں پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فرقان، میں اس ٹائپ کا ہوں جس ٹائپ کے تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرقان کو مخاطب کیا۔ کس ٹائپ کے؟ فرقان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہی پیری مریدی یا بیعت وغیرہ، یا جو بھی تم سمجھ لو، اس نے قدرے صاف گوئی سے کہا۔ اسی لیے تو میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں۔ تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ سلار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اگر کوئی حافظ قرآن رات کو ایک پارہ پڑھے اور پھر بھی نیند لانے کے لیے اسے نیند کی گولیاں کھانی پڑیں، تو پھر کہیں نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ کئی سال پہلے مجھے بھی ایک بار بہت ڈپریشن ہوا تھا، میرا ذہن بھی بہت الجھ گیا تھا۔ پھر کوئی مجھے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گیا تھا۔ 8-10 سال ہو گئے ہیں مجھے اب وہاں جاتے ہوئے۔ تم سے مل کر مجھے احساس ہوا تمہیں بھی میری طرح کسی کی مدد کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ فرقان نے نرم لہجے میں کہا۔ تم کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دین کہتا ہے تم میرے بھائی ہو، اس نے موڑتے ہوئے کہا۔ سلار نے گردن سیدھی کر لی۔ وہ اس سے مزید کیا پوچھتا؟ اسے مذہبی علماء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہر عالم اپنے فرقے کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے میں ماہر تھا۔ ہر عالم کو اپنے عالم پر غرور تھا۔ ہر عالم کا لب و لباب یہی ہوتا تھا، میں اچھا ہوں، باقی سب برے ہیں، میں کامل ہوں، باقی سب نامکمل ہیں۔ ہر عالم کو دیکھ کر لگتا اس نے علم کتابوں سے نہیں، براہ راست وحی کے ذریعے حاصل کیا ہے، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس نے آج ایک ایسا عالم نہیں دیکھا تھا جو اپنے اوپر تنقید سنے اور برداشت بھی کرے۔ سلار خود اہل سنت منسلک سے تعلق رکھتا تھا، مگر جو آخری چیز وہ کسی سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ مسلک اور فرقہ تھا، اور ان مذہبی علماء کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے بہت سی پہلے چیزیں مسلک اور فرقہ ہی تھا۔ اسے ان علماء کے پاس جاتے جاتے وہ رفتہ رفتہ ان سے بگشتہ ہوتا گیا۔ ان کی پوٹلی میں صرف علم بھرا ہوا تھا، عمل نہیں۔ وہ غیبت ایک گناہ پر لمبا چوڑا لیکچر دیتے، قرآن پاک اور حدیث کے حوالے دیتے، اگلی ہی سانس میں وہ اپنے کسی ہم عصر عالم کا نام لے کر اس کا مذاق اڑاتے، اس کی عالمی جہلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے پاس آنے والے ہر ایک کا پورا بایو ڈاٹا جانتے، اور پھر اگر وہ بایو ڈاٹا ان کے کام کرتا تو مطالبوں اور سفارشوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا، اور اس بایو ڈاٹا کو وہ اپنے پاس آنے والے متاثر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے کہ ان کے پاس کس وقت کون آیا تھا، کس طرح کون ان کے عالم سے فیض یاب ہوا ہے۔ بہت بڑا آدمی ہر وقت ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کو تیار رہتا تھا، کس نے انہیں گھر بلایا اور کس طرح خدمت کی۔ وہ اب تک جن عالموں کے پاس ایک بار گیا وہ دوبارہ نہیں گیا، اور اب فرقان اسے پھر ایک عالم کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ شہر کے اچھے علاقوں میں سے ایک میں جانا پہچانا تھا۔ وہ علاقہ اچھا تھا مگر بہت پوش نہیں تھا۔ اس سڑک پر پہلے بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ فرقان نے بھی ایک مناسب جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے سڑک کے کنارے پارک کر دی، پھر وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ سلار نے ان کی پیروی کی۔ 3-4 منٹ چلتے رہنے کے بعد وہ ان بنگلوں میں سے ایک نسبتاً سادہ مگر پروقار اور چھوٹے بنگلے کے سامنے پہنچ گئے۔ نیم پلیٹ پر ڈاکٹر سید باسط علی کا نام تحریر تھا۔ فرقان بلا جھجک اندر داخل ہو گیا۔ سلار نے اس کی پیروی کی۔ بنگلے کے اندر موجود چھوٹے سے لان میں ایک مالی اپنے کام میں مصروف تھا۔ فرقان نے پورٹس میں ایک ملازم کے ساتھ دعا سلام کا تبادلہ کیا، پھر وہ مزید کچھ آگے چلتا ہوا ایک دروازے کے پاس پہنچ گیا، اور وہاں اس نے اپنا جوتا اتار دیا۔ وہاں پہلے بھی بہت سے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اندر سے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
سالار نے بھی دیکھا دیکھے اپنے جوتے اتار دیا۔ سالار نے ایک قدم ان کے پیچھے اندر رکھتے ہوئے ایک ہی نظر میں پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں تھا جس کے فرش پر کارپٹ بچھا ہوا تھا، بہت سے فلور کوشنز بھی پڑے ہوئے تھے۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف چند معمولی سی چیزیں تھیں اور دیواروں پر قرآنی آیات کیلی گرافی کی صورت میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں 20-25 کے قریب مرد تھے جو آپس میں گفتگو میں مصروف تھے۔ فرقان نے اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز میں سلام کیا اور پھر چند لوگوں کے ساتھ کچھ خیر مقدمی کلمات کا تبادلہ کیا، پھر وہ ایک خالی کونے میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر باسط علی کہاں ہیں؟ سالار نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں پوچھا۔ 8 بجتے ہی وہ اندر آ جائیں گے، ابھی تو صرف 7:25 ہوئے ہیں، فرقان نے اس سے کہا۔ سالار گردن ہلا کر کمرے میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں ہر عمر کے افراد تھے، چند ٹین ایج کے لڑکے، اس کے ہم افراد، فرقان کی عمر کے لوگ، اڈھیر عمر کے اور کچھ عمر رسیدہ بھی۔ فرقان اپنی دائیں طرف بیٹھے کسی آدمی کے ساتھ مصروف گفتگو میں تھا۔ ٹھیک 8 بجے اس نے 60-65 سال کے ایک آدمی کو ایک اندرونی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی توقع کے برعکس وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی استقبال کے لیے احتراماً کھڑا نہیں ہوا۔ آنے والے نے ہی اسلام میں پہل کی، جس کا جواب وہاں موجود لوگوں نے دیا۔ آنے والے کے احترام میں کھڑا نہ ہونے کے باوجود سالار اب اچانک وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نشست کے انداز میں احترام کرنے لگا۔ وہ سب یکدم بہت چونکے اور محتاط نظر آنے لگے۔ آنے والے یقیناً ڈاکٹر سید باسط علی تھے۔ وہ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ اس محسوس جگہ پر بیٹھ گئے جنہیں شاید انہی کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے، ان کی رنگت سرخ سفید تھی اور یقیناً جوانی میں وہ بہت خوبصورت ہوں گے۔ ان کے چہرے پر موجود داڑھی بہت لمبی نہیں تھی مگر بہت گھنی اور نفاست سے تراشی گئی تھی۔ داڑھی مکمل طور پر سفید نہیں ہوئی تھی اور کچھ یہی حال ان کے سر کے بالوں کا بھی تھا۔ سفید اور سیاہ کے امتزاج نے ان کے چہرے پر موجود بالوں کو بہت باوقار کر دیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر دائیں طرف موجود کسی آدمی کا حال دریافت کر رہے تھے، شاید وہ کسی بیماری سے اٹھ کر آیا تھا۔ سالار نے چند ہی لمحوں میں ان کے سراپے کا جائزہ لے لیا اور فرقان باقی لوگوں کے عقب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر سید باسط نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ ان کا لب و لہجہ بے حد شائستہ اور انداز دھیما تھا۔ کمرے میں مکمل سکون تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ سالار کو ان کے ابتدائی چند جملوں سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی عالم کے سامنے تھا۔ ڈاکٹر سید باسط علی شکر نک کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، کبھی کمال کی بلندیوں کو جا چھوتا ہے، کبھی زوال کی گہرائیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ساری زندگی وہ انہی دونوں انتہائیوں کے درمیان سفر کرتا رہتا ہے، اور جس رستے پر وہ سفر کرتا ہے وہ شکر کا ہوتا ہے یا ناشکری کا۔ کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، وہ صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناشکری کے راستے پر سفر کرتے ہیں، چاہے وہ زوال حاصل کریں یا کمال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان دونوں راستوں پر سفر کرتے ہیں، کمال کی طرف جاتے ہوئے شکر کے، زوال کی طرف جاتے ہوئے ناشکری کے۔ انسان اللہ کی ان گنت مخلوقات میں سے ایک ہے، اشرف المخلوقات ہے مگر مخلوق ہی ہے۔ وہ اپنے خالق پر کوئی حق نہیں رکھتا، صرف فرض کرتا ہے۔ وہ زمین پر ایسے کسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں اتارا گیا وہ اللہ سے کسی بھی چیز کو اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کر سکے، مگر اس کے باوجود اس پر اللہ نے اپنا رحمت کا آغاز جنت سے کیا۔ اس پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور اس سب کے باوجود اس پر اللہ نے اپنی زحمت کا آغاز جنت سے کیا۔ ان پر نعمتوں کی بارش کر دی گئی اور ان سب کے بدلے اس سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا، شکر کا۔ کیا محسوس کرتے ہیں آپ اگر آپ کبھی زندگی میں کسی پر کوئی احسان کریں اور وہ شخص اس احسان کو یاد رکھے اور آپ کا احسان مند ہونے کے بجائے آپ کو ان کی موقع کی یاد دلائے جب آپ نے اس پر احسان کیا تھا، یا آپ کو یہ جتائے کہ آپ کا احسان اس کے لیے کافی نہیں تھا، اگر آپ اس کے لیے یہ کر دیتے، اگر وہ کر دیتے تو زیادہ خوش ہوتا؟ کیا کریں گے آپ ایسے شخص کے ساتھ؟ دوبارہ احسان کرنا تو ایک ہی طرف، آپ تو شاید اس سے تعلق رکھنے تک بھی پسند نہ کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہی کرتے ہیں، اس کی نعمتوں و رحمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم ان چیزوں کے نام ملنے پر کڑتے ہیں
جنہیں ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پھر بھی رحیم ہے، وہ ہم پر اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ان کی تعداد میں ہمارے مال کے مطابق کمی بیشی کرتا رہتا ہے، مگر ان کا سلسلہ کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں کرتا۔ سرار پڑکیں چپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے نہیں دیتی۔ اگر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو ہمیں انسانوں کو شکر ادا کرنے کی عادت بھی نہیں پڑتی۔ اگر ہمیں حالی کے احسانوں کو یاد کرنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کے احسان کو بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ سلار نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ناشکری کیا ہوتی ہے کوئی اس سے زیادہ اچھی طرح نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر ڈاکٹر سید باسط علی کو دیکھا۔ پورے 1 گھنٹے بعد انہوں نے اپنا لیکچر ختم کیا۔ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیے، پھر لوگ باری باری اٹھ کر جانے لگے۔ باہر سڑک پر لوگ اپنی گاڑیوں پر بیٹھ رہے تھے، وہ بھی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ رات اب گہری ہو رہی تھی۔ سلار کے کانوں میں ابھی بھی ڈاکٹر باسط علی کی باتیں گونج رہی تھی۔ فرقان گاڑی سٹارٹ کر کر واپسی کا سفر شروع کر چکا تھا۔ 7 دن پہلے وہ فرقان نامی کسی شخص سے واقف نہیں تھا اور 7 دن میں اس نے اس کے ساتھ تعلقات کی بہت سی سیڑھیاں طے کر لی تھی۔ اسے حیرت تھی، وہ لوگوں کا عادی نہیں تھا۔ کچھ تعلقات اور روابط اوپر کہیں طے کیے جاتے ہیں، کس وقت کون کسے کہاں کسی لیے ملے گا اور زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آئے گا، یہ سب۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا، مگر وہ پاکستان میں اپنے قیام کے باقی دن اسلام آباد کی بجائے لاہور میں ہی رہا، اور باقی کے دن وہ ہر روز فرقان کے ساتھ ڈاکٹر باسط علی کے پاس جاتا رہا۔ وہ ایک دن بھی ان سے براہ راست نہیں ملا، صرف ان کا لیکچر سنتا اور اٹھ کر آ جاتا۔ ڈاکٹر باسط علی کی زندگی کا بہت بڑا حصہ مختلف یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈی، اسلامک ہسٹری کی تعلیم دیتے گزرا تھا۔ پچھلے 10-12 سال سے وہ پاکستان میں یہاں کی ایک یونیورسٹی سے وابستہ تھے، اور فرقان تقریباً اتنے ہی عرصے سے انہیں جانتا تھا۔ جس دن اسے لاہور سے اسلام آباد پھر وہاں سے واپس واشنگٹن جانا تھا، اس رات پہلی بار وہ لیکچر کے ختم ہونے کے بعد فرقان کے ساتھ وہاں ٹھہر گیا۔ باری باری تمام لوگ کمرے سے نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر باسط علی کھڑے تھے اور کچھ لوگوں سے الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ فرقان ان کے ساتھ ڈاکٹر علی باسط کی طرف بڑھ آیا۔ ڈاکٹر باسط کے چہرے پر فرقان کو دیکھ کر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کمرے میں موجود آخری آدمی کو رخصت کر رہے تھے۔ کیسے ہیں فرقان صاحب؟ انہوں نے فرقان کو مخاطب کیا۔ بڑے دنوں کے بعد رکے آپ یہاں؟ فرقان نے کوئی وضاحت دی، پھر سلار کا تعارف کرایا۔ یہ سلار سکندر ہیں، میرے دوست ہیں۔ سلار نے اپنا نام سننے پر انہیں یکدم چونکتے دیکھا، اور پھر وہ کچھ حیران ہوئے، مگر اگلے ہی لمحہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر پہلے والی مسکراہٹ تھی۔ فرقان اب اس کا تفصیلی تعارف کروا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے، ڈاکٹر باسط علی نے فرشی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فرقان وہ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ وہ فرقان کے ساتھ اس کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سلار خاموشی سے باری باری ان دونوں کا چہرہ دیکھتا رہا۔ گفتگو کے دوران ہی اس کا ملازم اندر آیا اور انہوں نے اسے کھانا لانے کے لیے کہا۔ ملازم نے اس کمرے میں دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا۔ فرقان یقیناً پہلے بھی وہاں کئی بار کھانا کھاتا رہا تھا۔ جب وہ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے واپس کمرے میں پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھ گیا تو ڈاکٹر باسط نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ آپ مسکراتے نہیں ہیں سلار؟ وہ ان کے سوال سے زیادہ سوال کی نوعیت پر گھبرایا۔ اس عمر میں اتنی سنجیدگی تو کوئی بہت مناسب بات نہیں۔ سلار کچھ حیرانگی سے مسکرایا۔ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ یہ کیسے جان گئے کہ مسکرانے کا عادی نہیں رہا؟ وہ فرقان کی طرف دیکھ کر کچھ پریشان ہوا، پھر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ آسان کام ثابت نہیں ہوا۔ کیا میرا چہرہ میرے ہر احساس کو ظاہر کرنے لگا ہے؟ کیا پہلے فرقان اب ڈاکٹر باسط علی مجھ سے میری سنجیدگی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ اس نے سوچا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوں، اس نے ڈاکٹر باسط علی سے زیادہ جیسے خود کو بتایا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، ڈاکٹر باسط علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد دونوں کو رخصت کرنے سے پہلے وہ اندر گئے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ وہ کتاب انہوں نے سلار کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا تعلق معیشت سے ہے؟ کچھ عرصے پہلے میں نے اسلامی اقتصاد کے بارے میں یہ کتاب لکھی۔ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے پڑھیں تاکہ آپ کو اسلامی اقتصادی نظام کے بارے میں کچھ واقفیت حاصل ہو۔
سلار نے کتاب ان کے ہاتھ سے پکڑی۔ کتاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں ڈاکٹر باسط علی سے کہا، میں واپس جا کر بھی آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ میں آپ سے صرف اقتصادیت کے بارے میں نہیں سیکھنا چاہتا، اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر باسط علی نے نرمی سے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اسکول کے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اسکندر عثمان نے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس نے مختصر الفاظ میں انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کسی مداخلت کے بغیر اس کی بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ پاپا، میں اس کام کی ضرورت محسوس کرتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے سلار کی بات کاٹ دی۔ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا۔ پھر آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں تمہارے لائف سٹائل کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے لائف سٹائل کو کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ اسکندر عثمان اسے دیکھتے رہے۔ تم نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بارے میں ہمیں اس وقت بتایا جب تم حفظ کر چکے تھے۔ اوکے فائن، میں نے کچھ نہیں کہا۔ تم حج پر جانا چاہتے تھے۔ میرے اس سلسلے میں کچھ تحفظات تھے، مگر میں نے تمہیں نہیں کہا۔ تم نے ہر کس طرح کی سوشل لائف ختم کر دی، میں نے اعتراف نہیں کیا۔ تم مذہب میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لینے لگے، نماز شروع کر دی، وہ بھی مسجد میں نے پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کہا۔ تم نے بزنس کرنے کے بجائے جاب کرنا چاہی، وہ بھی یہاں نہیں امریکہ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اب تم ایک اسکول کھولنا چاہ رہے ہو۔ اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کچھ سنجیدگی سے بات کریں۔ اسکندر عثمان بے حد سنجیدہ تھے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہارا یہ لائف سٹائل تمہیں ہمارے سوشل سرکل کے لیے ناقابل قبول بنا دے گا۔ پہلے تم ایک انتہا پر تھے، اب تم دوسری انتہا پر ہو۔ 25-26 سال کی عمر میں جن کاموں میں تم اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہو وہ غیر ضروری ہیں۔ تمہیں اپنے کیریئر پر دھیان دینا چاہیے، اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ ہم جس کلاس سے تعلق رکھتے ہیں وہاں مذہب سے ایسی وابستگی بہت سے مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ وہ سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور صرف تمہارے لیے ہی نہیں، ہمارے لیے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تم خود سوچو، تم لوگوں کو کیا امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ کل تو ہم یا تم خود جب اپنی کلاس کی کسی اچھی فیملی کے لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے تو تمہاری یہ مذہبی وابستگی ہمارے لیے کتنے مسائل پیدا کرے گی، تمہیں اندازہ ہے؟ کوئی بھی فیملی اسکندر عثمان کا نام دیکھ کر یا تمہاری کوالیفیکیشنز دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر دے گی۔ اوپر سے تم نے اس عمر میں سوشل ورک شروع کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب تمہاری عمر کے لوگ اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو تم یونیسیف میں بہت سوشل ورک کرتے رہو، اتنا کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ تم یہ سب کچھ اپنی پرسنل لائف میں شروع کر دو۔ جو پیسہ تم اسکول پر اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ضائع کرو گے، اسے تم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرو۔ انہیں آسائش دینے کے لیے، ایک آرامدہ لائف سٹائل دینے کے لیے اپنے آپ پر خرچ کرو۔ 300 سال کی زندگی نہیں تمہاری، پھر اتنی سی عمر میں بڑھاپے کو کیوں سوار کر لینا؟ تم نے اپنے اعصاب پر، ایک حادثہ ہوا، برا ہوا، تم نے سبق سیکھا، بہت اچھا کیا، بس اتنا کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس عمر میں تسبیح پکڑ لو۔ وہ رکے۔ کیا میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا، میں نے تسبیح نہیں پکڑی ہے، سلار نے ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا۔ آپ نے زندگی میں توازن رکھنے کی بات کی تو میں توازن ہی رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنے کیریئر میں کہاں پر کھڑا ہوں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میری کارکردگی سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میں واقف ہوں، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اگر تم اس طرح کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو نہ کرو تو تم بہت آگے جا سکتے ہو۔ اسکندر نے کہا، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں تو کیریئر کی کسی ماؤنٹ ایورسٹ تک پہنچ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے توقف کیا۔ تم اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، اپنی شادی کے بارے میں ایسی اپروچ رکھنے پر تم کو کہاں قبول ہو جائے گا؟ میں نے سوچا ہے پاپا، میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اسکندر ہنسا۔ بچگانہ سوچ ہے، یہ ہر ایک یہی کہتا ہے۔ تم تو اپنا ایڈونچر یاد رکھنا چاہیے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتا تھا۔ وہ بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ سکا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ ایڈونچر کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے، بہت دیر، اس نے مدھم آواز میں کہا، میں آپ کے سوشل سرکل میں بہت پہلے ہی مس فٹ ہو چکا تھا اور میں یہاں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس سوشل سرکل میں کوئی نیا تعلق یا رشتہ بھی قائم نہیں کرنا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ لوگ، میری بہن بھائی میرا مذاق اڑائیں گے یا مجھ پر ہنسیں گے۔ میں ان سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔
جہاں تک سوال اس پروجیکٹ کا ہے پاپا مجھے اسے شروع کرنے دیں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد بھی مجھے فٹ پاتھ پر رہنا نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگوں کی جسم کی بیماری ہوتی ہے، کچھ کو روح کی۔ جسم کی بیماری کے لیے لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح کی بیماری کے لوگ وہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں، جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہوں، صرف سکون نہیں خرید سکتا۔ زندگی میں پہلی بار میں سکون حاصل کرنے کے لیے اس پیسے کو انویسٹ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے سکون مل جائے۔ اسکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ واپس واشنگٹن پہنچ کر وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح مصروف ہو گیا، مگر اس بار فرق یہ تھا وہ مسلسل پاکستان میں فرقان اور ڈاکٹر باسط علی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ فرقان اسے اسکول کے بارے میں ہونے والی تفصیلات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اسے اس کام کے لیے بہت اچھا معاوضہ دیا جاتا تھا، مگر پاکستان کے اس گاؤں میں اس طرح کے کام کا آغاز اور بھی اپنے وسائل سے۔ چند سال پہلے کے اسکندر کو جاننے والے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے، خود اسے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ وہ کبھی اس طرح کا کام کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ مگر یہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کے لیے یہ پروجیکٹ کم از کم مالی لحاظ سے مشکل نہیں تھا۔ پچھلے 3 سال میں اس کے اخراجات میں بہت کمی آ گئی تھی، بہت ساری وہ چیزیں اس کی زندگی سے نکل گئی تھی جن پر وہ اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رقم جان کر حیران ہو گیا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جس سے پیسہ جمع کرنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ ایم فل کے لیے اس کے پاس اسکالرشپ تھی، اسے کم از کم اس کے لیے اپنے پاس سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس دن اپنے اپارٹمنٹ میں چلتے پھرتے اس نے پہلی بار وہاں موجود تمام چیزوں کو غور سے دیکھا تھا۔ اس کے اپارٹمنٹ میں کہیں بھی کوئی مہنگی چیز نہیں تھی، بلکہ سامان بھی بہت محدود تھا۔ اس کا کچن بھی کھانے کی چیزوں سے تقریباً خالی تھا، کافی، چائے، دودھ اور اسی طرح کی چند دوسری چیزیں۔ اس کا اپنے اپارٹمنٹ میں بہت کم وقت گزرتا تھا، وہ وقت گزارتا تھا وہ سونے میں گزرتا تھا۔ اپنی جاب پر جاتے ہوئے بھی اس کے پاس پہلے سے موجود کپڑے اور دوسری اشیاء کا اتنا انبار موجود تھا کہ اس معاملے میں بھی لاپرواہی برتتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے آخری بار اس طرح کی کوئی چیز کب خریدی تھی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں اور یونیورسٹی میں اپنے کچھ کلاس فیلوز کے علاوہ وہ نیو یارک میں بھی کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہاں پھر دانستہ طور پر اس نے خود کو اس میں دور سرکل میں رکھا ہوا تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت رسمی قسم کی تھی۔ واحد چیز جس پر وہ وقت خرچ کرتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اس لائف سٹائل کے ساتھ اگر اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی تھی تو یہ کوئی خلاف توقع بات نہیں تھی۔ آف یونیورسٹی فلیٹ اس کی زندگی کے معاملات میں چوتھی چیز کوئی نہیں تھی۔ ایم فل کے دوران سالار نے یونیسفر چھوڑ کر یونسکو جوائن کر لیا تھا۔ ایم فل کرنے کے بعد سالار کی پوسٹنگ پیرس میں ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ایک فیڈر آفس میں کام کر رہا تھا، اب اسے یونسکو کے ہیڈ کوارٹرز میں کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ گزشتہ سالوں میں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے پروجیکٹ کے سلسلے میں پیرس جاتا رہا تھا، مگر اس بار وہ پہلی دفعہ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں جا رہا تھا، ایک آشنا دنیا سے ناآشنا دنیا میں، اس دنیا میں جہاں وہ زبان تک سے واقف نہیں تھا۔ نیو یارک میں اس کے بہت سے دوست تھے، یہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا جسے وہ اچھی طرح جانتا ہو۔ یونسبرگ میں کیے جانے والے انتھک کام کی طرح یہاں آ کر ایک بار پھر اسی طرح کام کرنے لگا تھا، مگر اسلام آباد کے نواحی علاقے میں شروع کیا جانے والا اسکول یہاں بھی اس کے ذہن سے دور نہیں ہوا تھا۔ بعض دفعہ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اپنی جاب میں تعلیم سے اتنا گہرا تعلق رکھنے کے باوجود آخر اسے کبھی فرقان کی طرح وہ اسکول کھولنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ اگر اس اسکول کے بارے میں وہ کئی سال پہلے سوچ لیتا تو شاید آج اسکول بہت مستحکم بنیادوں پر کھڑا ہوتا۔ مجھے پاکستان سے محبت نہیں ہے، نہ ہی اسی کے لیے میں کوئی گہری محبت رکھتا ہوں، اس نے شروع کی ملاقات میں ایک بار فرقان سے کہا تھا۔ کیوں؟ فرقان نے پوچھا تھا۔ کیوں کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، بس پاکستان کے لیے کوئی خاص احساسات میرے دل میں نہیں ہے، اس نے کندھے اچکا کر کہا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہاں، یہ جاننے کے باوجود۔ امریکہ کے لیے خاص احساسات تھے، امریکہ سے محبت ہے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے بھی میرے دل میں کچھ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ فرقان نے اس بار حیرانی سے اسے دیکھا۔
دراصل میں وطنیت پر یقین نہیں رکھتا، اس نے فرقان کو دیکھ کر وضاحت کی۔ یہاں پھر مجھے ان جگہوں کے لیے محبت پیدا کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ میں کل کسی تیسرے ملک میں رہنے لگوں گا تو امریکہ کو بھی یاد نہیں کروں گا۔ تم بڑے عجیب آدمی ہو سلار، فرقان نے بے اختیار کہا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا آدمی اپنے ملک کے لیے یا اس جگہ کے لیے کوئی خاص احساسات ہی نہ رکھے جہاں وہ رہتا ہے؟ فرقان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، مگر اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ پیرس آنے کے بعد اسے نیو یارک کی کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی۔ نیو ہیون سے نیو یارک آتے ہوئے بھی اسے وہاں ایڈجسٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہ ہر پانی کی مچھلی تھی۔ وہ ان دنوں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ہونے والی کسی رینجر کانفرنس کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ وہ پر کانٹی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسے وہاں ایک بزنس مینجمنٹ کے دائرے میں کچھ لیکچرز دینے تھے اور فرقان کے ساتھ اپنے اسکول کے سلسلے میں کچھ امور طے کرنے تھے۔ وہ لاہور میں اس قیام کا تیسرا دن تھا۔ اس نے رات کھانا کچھ جلدی کھا لیا۔ اس کے بعد وہ کسی ضروری کام سے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ شام کے 7:30 ہو رہے تھے۔ مار روڈ پر جاتے ہوئے اچانک اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر ٹائر کو دیکھنے لگا۔ چند منٹوں بعد سلار نے کھڑکی کے پاس آ کر کہا، سر گاڑی میں دوسرا ٹائر موجود نہیں ہے، میں آپ کے لیے کوئی ٹیکسی لاتا ہوں، آپ اس پر چل جائیں۔ سلار نے ہاتھ سے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں خود ٹیکسی روک لیتا ہوں، وہ کہتا ہوا اتر گیا۔ کچھ دور ایک پارکنگ میں کچھ ٹیکسیاں نظر آ رہی تھی۔ سلار کا رخ اسی طرف ہوا جب ایک کار نے یکدم اس کے پاس آ کر بریک لگائے۔ گاڑی سامنے سے آئی تھی اور اس کے رکنے پر سلار نے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس میں بیٹھے شخص کو ایک نظر میں ہی پہچان لیا۔ وہ عاقف تھا۔ وہ اب گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے اتر رہا تھا۔ لاہور میں کچھ سال پہلے اس کی سرگرمیوں کا وہ ایک مرکزی کردار تھا۔ عاقف اور اکمل، وہ انہی دونوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارا کرتا تھا اور اس سے سلار کی دوبارہ ملاقات کئی سالوں بعد ہوئی۔ وہ ان سب کو چھوڑ چکا تھا۔ پاکستان یا لاہور آنے پر بھی ان سے کبھی بھی کوئی رابطہ نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں نے پچھلے کئی سالوں میں بار بار اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کوششوں کے باوجود سلار ان سے بچنے کی کوشش میں کامیاب رہا۔ اور اب اتنے سال کے بعد وہ یکدم اس طرح اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ سلار کے سانپ یکدم تن گئے۔ عاقف بڑے جوش و خروش کے عالم میں اس کی طرف بڑھا۔ سلار، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو۔ کہاں غائب تھے اتنے سالوں سے؟ تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئے۔ کہاں تھے یار؟ اور اب کیا کر رہے ہو؟ خلیہ ہی بدل لیا ہے تم نے۔ کہاں گئے وہ بال؟ لاہور میں کب آئے؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں تھی؟ اس نے ایک کے بعد دیگر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے سلار کو انداز میں جھکتے ہوئے سرمدی پر غور نہیں کیا۔ سلار کے جواب دینے سے پہلے ہی عاقف نے دوبارہ پوچھا، یہاں مال پر کیا کر رہے ہو؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا، سلار نے کہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، عاقف نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، میں چلا جاتا ہوں، ٹیکسی پاس ہی ہے، سلار نے تیزی سے کہا۔ عاقف نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ سلار اس کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا موڈ اب بہت خراب تھا۔ تم تو اسٹڈیز پڑھنے چلے گئے تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تم نے وہاں جاب کر لی، پھر اچانک پاکستان کیسے؟ عاقف نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھٹیاں گزارنے آئے ہو؟ ہاں، سلار نے مختصر کہا۔ وہ اس طرح اس سے جان چھڑا سکتا تھا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ عاقف نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا۔ یونائٹڈ نیشن میں ایک ایجنسی میں کام کر رہا ہوں۔ یہاں لاہور میں کہاں ٹھہرے ہو؟ پی سی میں۔ ارے پی سی میں کیوں ٹھہرے ہو؟ میرے پاس آتے ہیں، مجھے فون کرتے۔ کب آئے یہاں؟ عاقف نے کہا، کل۔ بس پھر تم میرے ساتھ میرے گھر رہو گے؟ ضرورت نہیں ہے ہوٹل میں رہنے کی۔ نہیں، میں کل صبح اسلام آباد واپس جا رہا ہوں، سلار نے روانی سے جھوٹ بولا۔ وہ عاقف سے ہر قیمت پر جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اسے اس سے الجھن ہو رہی تھی، یہاں پہ شاید اس کے ساتھ گزارا جانے والا ماضی تھا جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اگر کل اسلام آباد واپس جا رہے ہو تو پھر آج میرے ساتھ رہو گے، کھانا کھاؤ، میرے ساتھ گھر چل، عاقف نے آفر کی۔ کھانا میں 10 منٹ پہلے ہی کھا کر نکلا ہوں، پھر بھی میرے ساتھ گھر چلو، تمہیں اپنی بیوی سے ملاؤں گا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ ہاں، 3 سال ہو گئے، عاقف نے کہا۔ پھر پوچھا، اور تم نے شادی کی نہیں؟ کیوں؟ بس کچھ مصروفیت تھی اسی لیے، سلار نے کہا۔ گڈ، ابھی آزاد ہی پھر رہے ہو؟ عاقف نے گہرا سانس لیا۔ خوش قسمت ہو، سلار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ عاقف نے اس سے بات کرتے ہوئے
اپارٹمنٹ کھول کر اندر سے ایک کیسٹ نکالنی چاہیے۔ اس کا دھیان ذرا بھٹکا اور کیسٹ نکالتے نکالتے گلوک اپارٹمنٹ سے بہت سی چیزیں سلار کی گود میں اور زمین نیچے اس کے پیروں میں گر گئی۔ ٹو بیڈ، عاقف نے بے اختیار کہا۔ سلار جھک کر چیزیں اٹھانے لگا۔ عاقف نے گاڑی کے اندر کی لائٹ جلائی۔ وہ ان چیزوں کو سمیٹ کر گلوک اپارٹمنٹ میں رکھنے لگا تھا جب وہ پریشان ہو گیا۔ کسی نے اس کے جسم پر جیسے کرنٹ سا دوڑا ہوا۔ اپارٹمنٹ کے ایک کونے میں 2 اینگرز پڑے ہوئے تھے۔ سلار کے ہاتھوں میں بے اختیار لرزش۔ بایاں ہاتھ پکڑ کر اس نے ان اینگرز کو باہر نکالا۔ وہ اب اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر گاڑی کے اندر جلتی روشنی میں چمک رہے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا۔ بہت سال پہلے اس نے ان ایئرنگز کو کسی کے کانوں میں دیکھا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار اب دیکھ رہا ہے۔ اسے کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ ماما ہاشم کے ایئرنگز تھے۔ انہیں آنکھیں بند کر کے کاغذ پر ان کا ڈیزائن اتار سکتا تھا۔ ہارٹ بیچو ہم کو۔ عاقف نے اس کی ہتھیلی سے وہ ایئرنگز اٹھا لیے۔ کسی نے جیسے سلار کا سکتا توڑ دیا۔ عاقف اس ایئر رنگز کو ایک بار پھر کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا۔ یہ ایئر رنگز، وہ اٹکے ہوئے بولا، یہ تمہاری بیوی کے ہیں؟ سلار نے اپنے سوال کو مکمل کیا۔ بیوی کے؟ عاقف ہنسا۔ کمن یار، بیوی کے ہوتے تو میں یہاں رکھتا۔ سلار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے سرسری ہوئی آواز میں کہا، یار اگر ایک گرل فرینڈ میری پچھلی رات میرے ساتھ تھی، یہ ایئر رنگ میرے بیڈ روم میں چھوڑ گئی۔ کچھ ایمرجنسی میں ہی جانا پڑا اسے کیونکہ روبا واپس آ گئی تھی۔ میں نے یہ ایئر رنگز لا کر گاڑی میں رکھ دیے تھے کیونکہ میرا اس کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ عاقف بڑی بے تکلفی سے اسے بتا رہا تھا۔ گرل فرینڈ؟ سلار کے حلق میں جیسے پھندا لگا۔ ہاں گرل فرینڈ، ریڈ لائٹ ایریا ہی کی ایک لڑکی ہے، اب ادھر ڈیفینس میں شفٹ ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ ماما، ریڈ ایریا کی لڑکی تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، اس نے عاقف کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ سنوبر، عاقف نے اس کا نام بتایا۔ سلار کا چہرہ موڑ کر ہاتھ میں پکڑی چیز گلوکو پانڈ میں رکھ کر اسے بند کر دیا۔ اسے واقعی غلط فہمی ہوئی تھی۔ عاقف گاڑی کی لائٹ آف کر چکا تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سلار نے گہرا سانس لیا۔ مگر یہ اس کا اصلی نام نہیں ہے، عاقف نے بات جاری رکھی۔ اصلی نام اس کا امامہ ہے۔ سلار کے کاروں میں کوئی دھماکہ ہوا یا پھر یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں ڈھیل دیا تھا۔ عاقف اب اسٹیئرنگ پر تھوڑا آگے جھکے ہونٹوں میں دبا سگریٹ لائٹر سے چلا رہا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ سلار کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا کہا؟ عاقف نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ نام بتا رہے تھے تم اس کا؟ ہاں امامہ، تم جانتے ہو؟ عاقف نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سلار کو دیکھا۔ کھڑکی کا شیشہ اب اس نے کھول دیا تھا۔ سلار جیسے اس کو دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ عاقف کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ ایئر رنگز اب اس کی مٹھی کی گرفت میں تھے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم جانتے ہو اسے؟ عاقف نے ہونٹوں سے سگریٹ انگلیوں سے منتقل کرتے ہوئے کہا۔ میں سلار کچھ بولنے کی کوشش کی، اپنی آواز سے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ریڈ لائٹ ایریا وہ آخری جگہ تھی جہاں اس نے کبھی امامہ کے ہونے کا تصور کیا تھا۔ گاڑی کے اندر جلنے والی روشنی میں عاقف نے بہت غور سے دیکھا اس کے زرد پڑے ہوئے چہرے کو، اس کے ہاتھ کی بند مٹھی، اس کے کپکپاتے ہونٹوں اور اس کے بے ربط بے معنی لفظوں کو۔ عاقف مسکرا دیا۔ اس نے اس کے کندھے پر تسلی آمیز انداز میں تھپکی دی۔ ڈونٹ وری یار، کیوں گھبرا رہے ہو؟ وہ صرف گرل فرینڈ ہے میری۔ اگر تمہارے اور اس کے درمیان کچھ بھی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی بہت کچھ شیئر کیا کرتے ہیں، یاد ہے تمہیں؟ عاقف نے کہکا لگایا اور پھر اس نے گاڑی شروع کر دی۔ یہ تو پھر لڑکی ہے۔ ماں روڈ پر کتنا رش ہے؟ عاقف کتنی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا؟ ان 2 سوالوں کے ساتھ ساتھ سلار نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسٹیئرنگ پر موجود شخص پر چپڑنے کی صورت میں خود اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے پلک جھپکتے میں عاقف کو گلے سے پکڑا۔ عاقف کا پاؤں بے اختیار بریک پر آیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دونوں پوری قوت سے ڈیش بورڈ سے ٹکرائے۔ سلار نے اس کے کالر کو نہیں چھوڑا۔ عاقف خواص بختیاری کی حالت میں چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سلار کے ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کی۔ میں اسے دور ہٹنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دیٹ؟ سلار جواباً گھرایا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر عاقف کی گردن پر تھے۔ عاقف کا سانس رکنے لگا تھا۔ اس نے کچھ غصے اور کچھ خواص بختی کے عالم میں سلار کے منہ پر مکہ مارا۔
سلال بے اختیار جھٹکا کر کھا کر پیچھے گر گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب اپنے منہ پر تھے۔ عاقف کی گاڑی کے پیچھے موجود گاڑیاں ہارن پر ہارن دے رہی تھی۔ وہ سڑک کے وسط میں کھڑے تھے اور یہ ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس طرح اچانک گاڑی رکنے پر پیچھے آنے والی گاڑی ان سے نہیں ٹکرائی۔ سلار دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا پکڑے ہوئے اپنی سیٹ پر دورا ہو گیا۔ عاقف نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے گاڑی کو کچھ آگے ایک سنسان ذیلی سڑک پر موڑتے ہی ایک طرف روک لیا۔ سلار تب تک سیدھا ہو چکا تھا اور اپنی ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے ہونٹوں اور جبڑوں کو دبائے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ پہلے کا اشتعال اب غائب ہو چکا تھا۔ عاقف نے گاڑی روکی، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف مڑا اور کہا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میرے گلے کیوں پڑ رہے تھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بلند آواز میں بات کرتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس اٹھا کر سلار کی طرف بڑھایا۔ اس نے سلار کی شرٹ پر خون کے چند قطرے دیکھ لیے تھے۔ سلار نے یہ کے بعد دیگر 2 ٹیشو نکال لی اور ہونٹ کے اور اس کے کونے کو صاف کرنے لگا جہاں خون رس رہا تھا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ابھی، عاقف نے کہا۔ سلار کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے دوبارہ ایئر رنگز کا خیال آیا۔ اس نے یکدم جھک کر پائیدان میں ایئر رنگز ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ فٹ پاتھ پر گاڑی جاتی یا پھر؟ عاقف ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ ایئر رنگ، سلار نے مختصر کہا۔ عاقف بے اختیار جھلایا۔ کیا پرابلم ہے سلار؟ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ایئر رنگز ہیں، میرا پرابلم ہے؟ یہ ایئر رنگز یا اس کا پرابلم ہے، تمہارا نہیں۔ سلار ایک دم رک گیا۔ اسے اپنی نامعقول حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ٹیشو کو کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے اس نے کہا۔ عاقف ماتھے پر بل لیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا اور صنوبر کا کیا کوئی؟ عاقف بات کرتے کرتے محتاط انداز میں رک گیا۔ وہ اندازہ کر پا رہا تھا کہ پچھلی بار اس کے جملے میں ایسا کوئی لفظ تھا جس نے اسے مشتعل کیا تھا۔ وہ دوبارہ غلطی دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، سلار نے اس کے رکنے پر کہا۔ اوکے فائن۔ عاقف کچھ مطمئن ہوا۔ تم اور صنوبر؟ وہ پھر رک گیا۔ تم نے کیا کہا؟ اس کا نام امامہ ہے؟ سلار نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ عاقف کو بے اختیار اس کی آنکھوں میں خوف آیا۔ وہ کسی نارمل شخص کی آنکھیں نہیں تھی۔ وحشت، بے چارگی، خوف، وہ ہر تاثر لیے ہوئے تھی۔ ہاں، اس نے ایک بار مجھے بتایا تھا، شروع میں ایک بار اس کے بارے میں بتا رہی تب اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا خلیہ بتا سکتے ہو مجھے؟ سلار نے موہوم امید کے ساتھ کہا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عاقف گڑبڑایا۔ بہت خوبصورت ہے، فیئر، ٹال۔ عاقف اب اٹکنے لگا۔ کالی آنکھیں ہیں، بال بھی بہت کالے تھے، اب ڈائی کیے ہوئے ہیں اس نے، اور کیا بتاؤں؟ وہ زچ ہوا۔ سلار نے آنکھیں بند کر کر ونڈ اسکرین کی طرف چہرہ کر لیا۔ گھٹن کے کچھ اور بڑھ گئی۔ امامہ ہاشم ہے اس کا نام، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پتہ نہیں، باپ کا نام تو پتہ نہیں اس نے، نہ ہی میں نے پوچھا، عاقف نے کہا۔ امامہ ہاشم ہی ہے وہ بڑبڑایا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، سب میں ذمہ دار ہوں ان سب چیزوں کا۔ کس چیز کے ذمہ دار ہو تم؟ عاقف کو تجسس ہوا۔ سلار خاموشی سے ونڈو اسکرین سے باہر دیکھتا رہا۔ عاقف جواب کا انتظار کرتا رہا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سلار نے گردن موڑ کر اسے کہا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں ابھی اور اسی وقت۔ عاقف کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھا کر ایک کال ملانے لگا۔ کچھ دیر تک وہ کوشش کرتا رہا، پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اس کا موبائل آف ہے، پتہ نہیں وہ گھر پر ملے یا نہ ملے۔ کیوں؟ اب رات ہو رہی ہے اور وہ؟ عاقف چپ ہو کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ لیکن میں تمہیں لے جاتا ہوں اس کے گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈیفینس کے ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ عاقف اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے سلار کو لفٹ دی تھی۔ چند بار ہارن دینے پر اندر سے ایک آدمی باہر آیا۔ وہ چوکیدار تھا۔ صنوبر گھر پر ہے؟ عاقف نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بی بی صاحبہ تو نہیں ہے، وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ عاقف نے سلار کو دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عاقف اس آدمی کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی کے 10 منٹ بعد، تم کو اس سے بات کرنی ہے؟ اس کے اندر بیٹھتے ہی پوچھنا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ عاقف دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سفر پھر اسی خاموشی سے طے کرنا ہوگا۔ 9 بج رہے ہیں جب وہ ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچے تھے۔ سلار کے لیے وہ جگہ نئی نہیں تھی، صرف ان تکلیف کا احساس نیا تھا جو اس بار ہو رہا ہے۔ آج یہاں ہی ہے۔ کسی آدمی نے یہاں کی کچھ لڑکیوں کو بک کروایا ہوا ہے کسی فنکشن کے لیے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ عاقف نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا، تم بھی تو اترو، بہت اندر جانا ہے۔ اب صنوبر کو تو میں نے تم سے ملنے کے لیے
یہاں نہیں لا سکتا۔ سالار باہر نکل آیا۔ وہ عاقب کے ساتھ ایک بار پھر ان گلیوں میں جانے لگا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اسی طرح کی جگہ میں آخری بار وہاں کب آیا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ انسانی گوشت کی تجارت تب بھی اسی طرح ڈھکے چھپے انداز میں ہو رہی تھی۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا وہ پہلی بار 18 سال کی عمر میں وہ یہاں آیا تھا۔ پھر وہ کئی بار وہاں یہاں آتا رہا، کئی بار، کئی دفعہ رقص دیکھنے، کئی دفعہ کسی مشہور ایکٹریس کی کسی محفل میں شرکت کے لیے، بعض دفعہ ان گلیوں کے دور دراز کھڑکیوں چوباروں سے لٹکی جھانکتی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے اس عجیب سی خوشی ملتی تھی۔ ان گلیوں سے گزرتے ہوئے وہ وہاں کھڑکی کسی بھی عمر کی شکل کی لڑکی کو چند گھنٹوں کے لیے خرید سکتا تھا۔ والیٹ سے نکلے ہوئے چند نوٹ وہاں کھڑی کسی بھی لڑکی کو سر سے پیر تک لے سکتا تھا۔ دنیا پیروں کے نیچے، کائنات مٹھی میں ہونا اور کسے کہتے ہیں، اس سرشاری کا احساس ہوتا۔ اور بعض دفعہ وہاں رات گزارنے کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جن سے وہ نفرت کرتا تھا، چند روپے کی خاطر جسم فروخت کرنے والیوں کے لیے وہ ان کے علاوہ کیا جذبات رکھ سکتا تھا، اور نفرت کے باوجود وہ انہیں خریدتا تھا کیونکہ وہ خرید سکتا تھا۔ 18-19 سال کی عمر میں سے یقین تھا ان عورتوں میں کبھی کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی جس سے اس کا تعلق ہوتا یا انہیں رشتہ ہوتا یا محبت ہوتی۔ اس کی ماں اور بہن ایلیٹ کلاس کی فرد تھی۔ اس کی بیوی کو بھی اسی کلاس کے کسی گھر سے آنا تھا۔ اس کی بیٹی بھی اسی کلاس سے ہوتی۔ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں انہیں اسی کام کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ اسے یقین تھا اکڑی گردن اٹھی ہوئی تھوڑی اور تنے ہوئے ابروؤں کے ساتھ وہ اس مخلوق کی جتنی نفرت کرتا ہے کم تھی، جتنی تذلیل کرتا ہے ناکافی تھی۔ اور اب قسمت نے کیا کیا، 7 پردوں میں رہنے والی اس عورت کو جس کے جسم پر وہ کسی کے انگلی کے لمس تک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے اس بازار میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے چند قدم آگے وہ چل رہا تھا۔ اس کا گھاگ تھا۔ سالار سکندر زبان کھولنے کے قابل نہیں تھا، آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، شکوہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی سے کیا کہتا؟ کیا وہ اللہ سے کہہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی کپکپاہٹ کو کیسے دور رکھتا؟ ان گلیوں میں آنے والے شخص کبھی دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اپنے گھر، اپنے خاندان کی عورتیں کبھی اس بازار میں آئیں گی؟ کسی دوسرے مرد کی جیب میں پڑے ہوئے نوٹوں کے اوز نہیں بک سکتی تھی۔ ماں نہیں، بہن یا بیوی، بیٹی، پوتی، نواسی، آنے والی نسلوں میں سے کوئی۔ سالار سکندر کی زبان حلق سے کھینچ لی گئی تھی۔ امامہ ہاشم اس کی بیوی تھی، ایلیٹ کلاس کی وہ عورت جس کا اس بازار سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا۔ سالار سکندر نے ایک بار پھر خود کو مارگلا کی پہاڑیوں پر رات کی تاریکی میں درخت کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ صاحب میرے ساتھ چلیں، ہر عمر کی لڑکی ہے میرے پاس، اس علاقے کی سب سے اچھی لڑکی، قیمت بھی زیادہ۔ اس کے ساتھ ایک آدمی چلنے لگا۔ میں اس لیے یہاں نہیں آیا، سالار نے مدھم آواز پر اس پر نظر ڈالے بغیر کہا۔ کوئی ڈرنک چاہیے؟ کوئی ڈرگ؟ میں سب کچھ سپلائی کرتا ہوں۔ عاقب نے قدم روک کر کھڑے اکڑے ہوئے انداز میں اس آدمی سے کہا، تمہیں ایک بار کہا نا ضرورت نہیں ہے، پھر پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس آدمی کے قدم تھم گئے۔ سالار خاموشی سے چلتا رہا۔ اس کا ذہن کسی آندھی میں زد میں آیا ہوا تھا۔ امامہ ہاشم وہاں کب، کیوں، کیسے آ گئی؟ ماضی ایک فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ پلیز تم ایک بار اس کو جا کر میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ اسے کہو مجھ سے شادی کر لے۔ اس سے کہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک نام ہے۔ اس کو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دو گے تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ وہ اتنی محبت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے بہت سال پہلے اپنے بیڈ پر نیم دراز چپس کھاتے ہوئے موبائل فون پر بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو بلکتے سنا تھا۔ بائی دا وے، تم امامہ کے کیا لگتے ہو؟ میں امامہ بہت گہرے اور پرانے فرینڈز ہیں۔ جلال النصر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سالار نے عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ جلال اس وقت امامہ اور اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتا تھا۔ اس سے جا کر صاف صاف کہہ دو کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ جلال النصر کا یہ پیغام سنتے ہی امامہ ہاشم کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے چوگم کے بل باتے ہوئے امامہ کو موبائل پر خبر دی تھی، تم نے مجھے پر اتنے احسان کیے، ایک اور احسان کرو، مجھے طلاق دے دو۔ وہ فون پر بہت روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، نہیں میں تم پر یہ احسان کرتے کرتے تھک گیا ہوں، اب اور احسان نہیں کر سکتا۔
یہ والا احسان تو بالکل ناممکن ہے. تم طلاق چاہتی ہو؟ کورٹ میں جا کر لے لو، مگر میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. سلار کے حلق میں پھندنے لگے تھے. ہاں میں یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن میں نے جلال النصر کی غلط فہمی کو دور کر دیا تھا. میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کچھ بھی نہیں چھپایا. میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، ایک پریکٹیکل جوک. میں یہ تو نہیں جانتا تھا کہ ماما کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. وہ جیسے کسی عدالت میں کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے طلاق نہیں دی، مگر میں نے پھر بھی یہ خواہش تو نہیں کی تھی کہ وہ یہاں پھنسے. میں نے اسے گھر چھوڑنے سے روکا تھا. میں نے مذاق میں اسے مگر اس کی مدد کی آفر بھی کی تھی. میں تو اس کو یہاں لے کر نہیں آیا تھا. کوئی مجھے تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکا. وہ بے ربط جملوں میں وضاحتیں دے رہا تھا. اس کے سر میں سنسناہٹ ہونے لگی. درد کی ایک تیز مگر مانوس سی لہر. آدھے سر کا درد کا اٹیک. وہ چلتے چلتے رکا، ہونٹ بھینچے. اس نے بے اختیاری سے اپنی آنکھیں کھول کر اس نے گلے کی بیچو کام کو دیکھا. وہ آندھی گلی تھی، کم از کم اس کے لیے اور امامہ ہاشم کے لیے. اس نے قدم آگے بڑھائے. عاقف ایک چوبارے نما گھر کے سامنے رک گیا. اس نے مڑ کر سالار کو دیکھا. یہی گھر ہے. سالار کا چہرہ کچھ اور زرد پڑ گیا. قیامت اب اور کتنی دور رہ گئی ہے؟ اوپر کی منزل پر جانا ہے. صنوبر اوپر ہی ہوگی. عاقف کہتے ہوئے ایک طرف موجود تنگ اور تاریک سی سیڑھی چڑھنے لگا. سالار کو پہلی سیڑھی پر ہی ٹھوکر لگی. وہ بے اختیار جھکا. عاقف نے مڑ کر اسے دیکھا اور رک گیا. احتیاط سے آؤ، سیڑھیوں کی حالت زیادہ اچھی نہیں ہے. اوپر سے یہ لوگ بلب لگوانے کے لیے بھی روادار نہیں. سالار سیدھا ہو گیا. اس نے دیوار کا سہارا لے کر اوپر والی سیڑھی پر قدم رکھا. سیڑھیاں بل کھا کر گولائی کی صورت میں اوپر جا رہی تھی. وہ اتنی تنگ تھی کہ صرف ایک وقت میں ایک ہی آدمی اوپر گزر سکتا تھا. ان کی سمت بھی اکھڑی ہوئی تھی. وہ بوٹ پہننے کے باوجود ان خستہ حالت کو جھان سکتا تھا. جس دیوار کا سہارا لے کر وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس دیوار کی سمت بھی اکھڑی ہوئی تھی. سالار اندھوں کی طرح دیوار ٹٹولتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا. پہلی منزل کے اندر کے دروازے کے کھلے ہوئے پٹ سے آنے والی روشنی نے سالار کی رہنمائی کی. عاقف وہاں کہیں نہیں تھا. یقیناً وہ دروازہ پار کر کر آگے چل گیا تھا. سالار چند لمحوں کے لیے وہاں رکا، پھر اس نے دہلیز کے پار قدم رکھا. وہ اب ایک چوبارے میں تھا. ایک طرف بہت سے کمروں کے دروازے تھے، دوسری طرف نیچے گلی نظر آ رہی تھی. برآمدہ لمبا چوبارہ بالکل خالی تھا. تمام کمروں کے دروازے اسے وہاں کھڑے بند ہی لگ رہے تھے. عاقف کہاں گیا تھا وہ نہیں جانتا تھا. اس نے بہت محتاط انداز میں اپنے قدم آگے بڑھائے، یوں جیسے وہ کسی بھوت بنگلے میں آ گیا ہو. ابھی کوئی دروازہ کھلتا اور امامہ ہاشم اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی. میرے خدا، میں اس کا سامنا یہاں کیسے کروں گا؟ اس کا دل ڈوبا. وہ ان بند دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے چلتا جا رہا تھا. بس اس برآمدے کے آخری سرے پر ایک دروازے میں عاقف نکلا. تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں وہیں سے بلند آواز میں بولا. یہاں آؤ. سالار کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی. سالار دروازے تک پہنچنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے رک گیا. وہ اپنے دل کی دھڑکن کی آواز باہر تک سن رہا تھا. پھر آنکھیں بند کی، سرد ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا. وہاں عاقف ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایک لڑکی اپنے بالوں پر برش کرتے ہوئے عاقف سے باتیں کر رہی. یہ امامہ نہیں ہے؟ بے اختیار سالار کے منہ سے نکلا. ہاں، یہ امامہ نہیں ہے، وہ اندر ہے، آؤ. عاقف نے اٹھتے ہوئے ایک اور کمرے کا دروازہ کھولا. سالار غیر ہموار قدموں سے اس کے پیچھے گیا. عاقف اگلے کمرے کو پار کر گیا اور ایک اور دروازہ کھول کر ایک دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا. ہیلو صنوبر، سالار نے دور سے عاقف کو کہتے ہوئے سنا. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا وہاں سے بھاگ جائے. ابھی اسی وقت ادھر ادھر دیکھے بغیر اس گھر سے، اس علاقے سے، اس شہر سے، اس ملک سے دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہ کریں. اس نے گردن موڑ کر اپنے عقب میں موجود دروازے کو دیکھا. اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.